نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل صدق اللہ العظیم۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ صدر مجلس قابل احترام سینٹرل جنرل سیکرٹری یونائٹڈ پاکستان جناب سید عامر علی شاہ صاحب، ریسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور میرے انتہائی قابل احترام نوجوان دوستو، آج 14 اگست کی مناسبت سے، یوم آزادی کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج کا یہ عہد، آج کا یہ دور 21ویں صدی کی یہ تیسری دہائی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گلوبل ولیج کی دنیا ہے۔ ساری دنیا ایک عالمی محلے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کا یہ عہد سائنس اور ٹیکنالوجی کا عہد ہے، علم و ہنر کا عہد ہے، عقل و دانش کا عہد ہے، اور صنعتی ایجادات، اختراعات اور ترقیات کا عہد ہے۔ آج کی جدید سویلائزیشن کے یہی بنیادی لوازمات ہیں، اور اسی بنیاد پر آج کی جدید دنیا کرۂ ارضی سے نکل کر ستاروں اور سیاروں کے اوپر اپنی کمندیں ڈال رہی ہے۔ اس جدید ترین دور کے اندر ہم وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ عوام، جو گزشتہ 74 سالوں سے یوم آزادی 14 اگست کو بناتے ہیں، جس میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، بینڈ باجا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 365 دن عوام غربت، جہالت اور افلاس کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں، ظلم اور استحصال کا شکار ہیں، جہالت کا شکار ہیں، مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا شکار رہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ یہاں پر حق حکمرانی سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس آزادی کے دن کی کیا حقیقت ہے؟ آج کے اس دن کی مناسبت سے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، ہمیں ٹھہر کر، رک کر سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں کر آج کے اس جدید ترین عہد کے اندر پاکستان کا یہ سماج آج بھی فرسودہ جاگیرداری نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، قبائلیزم اور برادریوں کے اندر بٹا ہوا ہے، مذہب کے نام کے اوپر فرقہ واریت اور تقسیم کا شکار ہے، اور پھر معاشی اعتبار سے بدترین استحصال کا شکار ہے۔ 22 کروڑ عوام میں سے نصف سے زیادہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، علاج سے محروم ہیں، پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، لاکھوں بچے وہ اسکول جانے سے محروم ہیں۔ کیوں یہ بدترین منظر کشی ہمارے سماج کے اندر ہے؟ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آج کے نوجوانوں کو آج کے دن کی مناسبت سے دعوت فکر یہ دن نہیں دیتا کہ کیوں کر آج کے جدید دور کے اندر ہم اس جدید سویلائزیشن سے صدیوں پیچھے ہیں۔ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 1949 میں، اکتوبر 1949 میں ہمارے پڑوس کے اندر چین میں انقلاب برپا ہوا۔ آج کمپیریزن کریں کہ عظیم چین کی قوم کہاں پر کھڑی ہے اور پاکستان کا مقام دنیا میں کیا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آج چین دنیا کی سپر طاقت کیوں بن رہا ہے؟
آج چین معاشی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کیوں بننے جا رہا ہے؟ آج چین سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کی قیادت کی صفوں میں کیوں شمار ہے؟ پاکستان دنیا کے اندر آج بھی دہشت گرد ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا یہ مقام غور و فکر نہیں ہے میرے قابل احترام احباب؟ اس وطن، اس دھرتی کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے اگر آپ اور میں غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، سوچ و بچار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جبکہ تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وطن کے لیے جو ویژن دیا تھا، وہ ویژن کیا تھا؟ کہ ہم ایسا ملک، ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے عدل کے عالمگیر اصولوں کی تجربہ گاہ ہو۔ کہاں گئی وہ تجربہ گاہ؟ اسلام کے عدل کے اصول کہاں گئے؟ کس نے اس راستے کو کھوٹا کیا؟ کیا ہمیں اس کا شعور حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے قابل احترام احباب، آج جس ذلت اور پستی کے گھڑے میں پاکستان گرا ہوا ہے، اس کے سوتے ہماری تاریخ کے اندر پیوست کہ جب دین اسلام کے 1000 سالہ دور عروج کے بعد، جب دنیا کے 3 بر اعظموں میں دین اسلام کے عدل کا غلبہ رہا، عدل کا پھریرا لہراتا رہا، اور اسی کی کوکھ سے جدید ترین صنعتی دور نے جنم لیا، تو اس بدلتے ہوئے دور میں بر صغیر کا یہ معاشرہ جب زوال سے دوچار ہوا، تو اس بر صغیر کے معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر نظام کے زوال کی سب سے پہلے نشاندہی امام شاہ ولی اللہ نے کی۔ 18ویں صدی عیسوی میں شاہ ولی اللہ نے بر صغیر کے نظام کے زوال کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس نظام کے اندر وہی مرض پیدا ہو چکا ہے جو قیصر و کسریٰ کے معاشروں میں پیدا ہو گیا تھا، اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے جو علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی علاج بر صغیر کے اس نظام کے لیے ہے۔ فک کل نظام، اس نظام کو بے خوبن سے اکھاڑنا ہوگا، تبھی ہم جدید معاشروں کو قائم کر سکیں گے، جدید نظام کو قائم کر سکیں گے۔ یہی وہ نعرہ مستانہ ہے جو گزشتہ 300 سال سے بر صغیر کی سرزمین کے کونے کونے میں، چپے چپے میں یہ بلند ہو رہا ہے، اور یہی نعرہ مستانہ جدید جو معاشرے قائم ہوئے اور کلونیلزم سے نیو کلونیلزم میں دنیا ٹرانسفارم ہوئی، اس کے اندر اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میرے قابل احترام احباب، اسی نصب العین کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک نے یہاں پر نئے سماج کی جد و جہد کی، لیکن اسی دور میں یورپ کے اندر جدید انڈسٹریل ریولوشن برپا ہو چکا تھا، اور بدقسمتی سے اس کے نتائج اور ثمرات پر مٹھی بھر سرمایہ داروں کا قبضہ قائم ہو گیا، جنہوں نے پھر پوری دنیا کو اپنی کالونیز بنانے کے لیے پوری دنیا کے اوپر یہ ہے کہ اپنے بحری بیڑے دوڑا دیے، جس کے نتیجے میں بدقسمتی سے بر صغیر کی آزادی یہ بھی داؤ پر لگ گئی، اور ایسے حالات میں بر صغیر کو آزادی کو بچانے کے لیے سب سے کلیدی کردار اگر کسی تحریک نے ادا کیا تاریخ میں، تو وہ شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک۔ اسی ولی اللہ تحریک نے 1831 کا مارکہ بالا کوٹ ہو یا 1857 کی جنگ آزادی ہو، اس سرزمین کے چپے چپے کو اپنے خون سے سیراب کر کے آزادی اور حریت کی شمع کو روشن رکھا، اور اسی تحریک نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کے عنوانات کے تحت آزادی اور حریت کی جد و جہد کو آگے بڑھایا، اور اسی جد و جہد کے تحت یہاں پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے دنیا کی انٹرنیشنل طاقتوں کو بر صغیر کی آزادی کے لیے اپنی پشت پر لا کر کھڑا کیا، جس کے نتیجے میں فرنگی سامراج کو بر صغیر کو آزادی دینی پڑی، اور اس وقت میں قائد اعظم نے اس ویژن کے تحت اس وطن کو حاصل کیا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر اسلام کے عدل کے اصولوں کی تجربہ گاہ ہو، اور وہ عدل کے اصول کیا ہیں؟
آج کے دور کے تناظر میں 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس کی رہنمائی کی، گائیڈ لائن دی کہ آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مملکت پاکستان خداداد کے برابر کے شہری ہیں، آپ کا مذہب کوئی بھی ہے، آپ پاکستان کے برابر شہری ہیں، آپ کے ایکول رائٹس ہیں۔ یہ اصول تھا جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے یہ وطن حاصل کیا، یہی ہمارے اسلاف کا ویژن تھا، اور قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ اسلام کا جو عدل کا معاشی نظام ہے، جس کو آج کی پولیٹیکل سائنس میں سوشلزم کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم معاشی نظام قائم کریں گے۔ یہ سارے کا سارا ویژن کس نے کہنایا؟ ان اصولوں کو یہاں پر پنپنے نہ دیا، کس نے نہ پنپنے دیا؟ اسی بات کو سمجھنا آج کے دن کا میرے قابل احترام احباب بنیادی تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے خود فرمایا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، اور قائد اعظم کی رحلت کے فوراً بعد وہی کھوٹے سکے پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہوئے۔ وہ کھوٹے سکے کون تھے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1947 تک برطانوی استعمار نے اس سرزمین میں جو غدار پالے، جنہوں نے یہاں کی اقوام سے غداری کی، اور اس غداری کے صلے میں برطانوی استعمار نے ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی، ان کو سرمایہ دیا، ان کو بیوروکریٹ بنایا، ان کو جج بنایا۔ یہی کھوٹے سکے قائد اعظم نے جن کے لیے نشاندہی کی تھی، قائد اعظم کی رحلت کے بعد پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہوئے، اور بدقسمتی سے آج تک 2021 تک وہی کھوٹے سکے نسل در نسل چہرے بدل بدل کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی گردنوں پر آج بھی مسلط ہیں۔ ان کھوٹے سکوں کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پاکستان کے عوام کے، بر صغیر کے عوام کے غدار تھے، اور برطانوی اور اس کے جانشین امریکی سامراج کے ایجنٹ تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ہمیں اس کے ٹھوس شواہد ملتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد امریکہ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو لادین روس کے خلاف اسلام کا قلعہ بنائیں گے، تو تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ان کھوٹے سکوں نے پاکستان کو امریکی مفادات کی بھٹی میں جھونک کر یہاں کے عوام ان کے اوپر معاشی استحصال، فرقہ واریت، مذہبی جنوریت مسلط کی، جو آج تک جاری ہے۔ چنانچہ سیٹوں اور سنٹوں کے بدترین معاہدات کہ جس کے تحت ہم نے ریجن کے ممالک سے کٹ کر امریکی کیمپ میں جا کر خدمات ادا کی، وہ کلنک کے ٹیکے کی طرح آج بھی ہمارے ماتھے پر ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ 1971 میں ہم انہیں کھوٹے سکوں نے امریکی آشیرواد سے اپنے ہی مشرقی بازو کو کاٹ کر الگ کر دیا، اور آج وہ بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ہے۔ اور اس وقت کہنے والوں نے کہا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی کھوٹے سکے۔ اور اس سے آگے اگر جائیں تو 1980 کی دہائی میں ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغانستان میں خون، آگ اور بارود کی وہ کھولی کھیلی گئی کہ جس کا خمیازہ آج تک یہ پورا ریجن بھگت رہا ہے، پاکستان بھگت رہا ہے، افغانستان بھگت رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان دنیا کے اندر یکا و تنہا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار وہی کھوٹے سکے ہیں جو 1947 سے پاکستان کے عوام کی گردنوں کے اوپر مسلط، آج تک مسلط۔ آج جو ریجنل پالیٹکس کا دور ہے، آج کے دور میں پاکستان اپنے ریجن میں تنہا ہے۔ ہندوستان سے ہماری دشمنی وہ تو تاریخی ہے۔ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ہم سے نالاں ہیں، ایران بھی ہم سے شکوہ کناں ہے۔ افغانستان کے عوام آج بھی یہ دہائی دیتے ہیں کہ 30 لاکھ افغانیوں کا قاتل پاکستان کی گردنوں کے اوپر ہے۔ چین وہ اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار آپ کو سمجھتا ہے، کس کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، اور امریکہ سے جو تعلقات دوستی و استواری، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
آج ذلت آمیز بیان ہمارا پرائم منسٹر دیتا ہے کہ امریکہ نے ہم سے آنکھیں پھیر لی۔ آپ نے یہ توقع کیوں کر لی تھی کہ امریکہ آپ سے دوستی کرے گا؟ امریکہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ کیا آپ کو سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے یہ الفاظ یاد نہیں تھے کہ جو اس نے کہے تھے سرجنگ کے دور میں کہ امریکہ سے دشمنی تو خطرناک ہے، لیکن امریکہ سے دوستی یقینی طور پر موت کے منہ میں جانے کا مترادف ہے۔ آپ نے کس بنیاد پر اس سے 70-75 سالوں سے دوستی پالی؟ کون ذمہ دار ہے ان بھیانک جرائم کا؟ وہ کھوٹے سکے جو آج تک ہمارے عوام کی گردنوں پر مسلط ہیں۔ تو میرے قابل احترام احباب، آج یوم آزادی کی مناسبت سے ہم جمع ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی، نجات دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ جس منزل کے خواب ہمارے اسلاف نے دیکھے تھے وہ منزل ابھی بھی کوسوں دور ہے۔ اس منزل کو کھوٹا کیا ان کھوٹے سکوں نے جو آج تک ہمارے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں میرے قابل احترام نوجوانوں؟ اس لیے کہ یہ وطن ہمارا وطن ہے، یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، ہم اس مادر وطن کے بیٹے ہیں۔ اس دھرتی پر ہمارے اسلاف کا لہو وہ ٹپکا ہے، ان کی محنتوں کا ثمر ہے یہ وطن۔ اس وطن کی دھرتی میں ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں دفن ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، ان کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ یہ قائد اعظم کے خوابوں کی یہ منزل ہے۔ اس وطن کے اوپر جو غاصب ٹولہ قابض ہے، جو سرمایہ دار قابض ہیں، جو امریکی سامراجی اعلی کار قابض ہیں، ان کے قبضے کو نجات دلانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری اشرافیہ جو چیمپئن بنتی ہے اور قائد اعظم کے نام کو کیش کرواتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کرپٹ حکمرانوں، ہماری کرپٹ اشرافیہ، اس کا کیا تعلق قائد اعظم سے؟ انہوں نے قائد اعظم کے ویژن سے کھلواڑ کیا۔ یہ تو امریکی سامراجی ایجنٹ ہیں، انہوں نے قائد اعظم کے ویژن، ان کے خوابوں کی تعبیر، اس کو خون میں نہلا دیا۔ قائد اعظم کے ویژن کے اصل وارث پاکستان کے نوجوان ہیں، آپ ہیں۔ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے، جو لبرل پاکستان کے لیے، ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے، سیکولر پاکستان کے لیے، سوشلسٹ پاکستان کا ویژن دیکھا تھا، اس ویژن کے حقیقی وارث پاکستان کے نوجوان ہیں کہ یہی ویژن دین اسلام کی جدید ترین عصری تعبیر ہے۔ اس ویژن کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کی تشکیل کرنی ہے اور قائد اعظم کے کھوئے ہوئے پاکستان کو واپس بحال کرنا ہے۔ یہی آج کے وقت کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو میرے قابل احترام احباب، اس موقع پر ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 74 سالوں سے یہاں پر مختلف تجربات ہوئے۔ نصف عرصہ براہ راست یہاں پر فوجی آمریت مسلط رہی اور باقی کا نصف عرصہ بھی جو لولی لنگڑی جمہوریت رہی، اس کے پس پردہ یہاں پر غیر جمہوری قوتوں کا تسلط رہا، اور ہر دو صورتوں میں ان کی پشت پر امریکی سامراج اس کی آشیرواد رہی۔ اور پھر یہاں پر حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار، سب کے سب اسی سسٹم کی جیب کے سکے۔ اور پھر یہاں کے مذہبی طبقات، انہوں نے یہاں اس سرمایہ داری نظام کے استحصال کو اور ظلم کو اور جبر کو، یہ اس کے اوپر راضی رضا رہنے کی تلقین کر کے سرمایہ داروں کی اعلی کاری کی۔ تو یہ تمام تر طبقہ جو آج ہمارے معاشرے اور سماج پر مسلط ہے،
یہ سارے کا سارا وہ ناسور ہے، یہ ان کھوٹے سکوں کی دین ہے جن کی نشاندہی قائد اعظم نے کی تھی۔ تو اس لیے اس طبقے سے نجات ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ اور آج کی جدید سویلائزیشن میں اگر پاکستان سربلند ہونا چاہتا ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی چین کی طرح، دنیا کی دیگر ترقی یافتہ اقوام کی طرح اقوام عالم کے اندر سربلند ہو، سرخرو ہو، معاشی طور پر ترقی کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، علم و ہنر میں ترقی کرے، عقل و دانش میں ترقی کرے، تو اس کے لیے ہم اور آپ نے مل کر یہ عزم کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط کرپٹ جنرلوں کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، کرپٹ ججوں کو، ان کو بے خبر سے اکھاڑ کر امریکی سامراجی تسلط کو توڑ کر عوام کے حق کے حکمرانی کو قائم کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی دیتا ہے شاہ ولی اللہ کا فلسفہ۔ یونائٹڈ پاکستان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کی وہ منفرد سیاسی انقلابی جماعت ہے کہ جو پاکستان کے تمام تر مسائل کی ذمہ دار پاکستان پر مسلط اس گماشتہ سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراج کو سمجھتی ہے۔ جب تک اس نظام کو ہم بے خوبن سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتے، میرے قابل احترام دوستو، پاکستان ترقی کی شاہراہ پر سفر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ منظم ترین انقلابی پارٹی جس کے پاس واضح آئیڈیالوجی ہو، نصب العین ہو، جس کے پاس جدید ترین دور کے تقاضوں کے مطابق ریشنلزم کی بنیاد پر ہر ایک سوال کا تشفی امیز جواب موجود ہو، جس کی تنظیم جدید ترین سائنسی خطوط پر استوار ہو، اور جس کے اندر جدید ترین جمہوری اصولوں کی بنیاد پر فیصلے ہوں، جس میں فرد کے بجائے اداروں کی ڈومیننسی ہو، اور وہ جماعت عوام کے اندر گراس روٹ لیول تک اپنی جڑیں پیدا کرے اور عوام کی طاقت کو اپنے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اپنے نظریے کے یقین کی بنیاد پر، اپنی تنظیم کی طاقت کی بنیاد پر، عوام کی قوت کی بنیاد کے اوپر پاکستان پر مسلط مٹھی پر استحصالی طبقے اس کے خلاف عظیم الشان انقلاب برپا کرے۔ یہی یونائٹڈ پاکستان کا بنیادی مقصد ہے، اور اس پلیٹ فارم سے یہی دعوت فکر ہے آپ تمام نوجوانوں کو۔ تو میرے قابل احترام احباب، بلا شبہ یہ کٹھن راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے اور ٹائم ٹیکنگ راستہ ہے، لیکن گزشتہ 74 سالوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تمام تجربات یہاں کیے جا چکے ہیں، ہر تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ واحد راستہ سوشل سائنس کی تعلیمات سے اخذ شدہ، تاریخ سے اخذ شدہ یہ ہے کہ ایک واضح آئیڈیالوجی پر جب تک ایک انقلابی جماعت قائم نہیں ہوگی، اس جماعت کی سٹرگل کے بغیر پاکستان کی موجودہ سچویشن چینج نہیں ہو سکتی۔ اور اسی تقاضے کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں نے یہ عظیم انقلابی جماعت قائم کی، جس کے فلسفی شاہ ولی اللہ ہیں اور جس کے امام انقلاب عبید اللہ سندھی۔ تو اس کی بنیاد پر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ آج کا دور عقل و دانش کا دور ہے، ریشنلزم کا دور ہے۔ آج وہی فلسفہ اور فکر انسانیت کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے جس کو آپ 2+2=4 کے اصول پر انسانیت کو باور کروا سکیں، سمجھا سکیں، اور اسی بنیاد پر دوسروں کی بات کو بھی آپ اڈاپٹ کر سکیں۔ اس تقاضے کو اگر ہم دیکھیں تو لاجیکل بنیادوں پر جو فلسفہ اور فکر پورا کرتا ہے وہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے، کہ جنہوں نے مشین ایج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی فطرت کی بنیاد پر اور تمام مذاہب کی تعلیمات کو کنگالتے ہوئے تمام انسانیت میں جو کامن ویلیوز تھی ان کی بنیاد پر سیاسی، معاشی اور سماجی نظام دیا، اور دین اسلام کا جو عدل کا کنسپٹ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ جو بنیادی سوشل آرڈر ہے، اس کے بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول دیے، جس کے لیے بنیادی نظریہ وحدت انسانیت کا نظریہ دیا کہ تمام انسان خلقکم من نفس واحدہ، تمام انسانوں کی اوریجن ایک ہے، رنگ، نسل، مذہب اور قومیت اور علاقائیت کی بنیاد پر انسانیت کے درمیان تفریق اور تقسیم یہ سامراجی شیطانی کھیل ہے۔
شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی روح سے یہ نظریہ ایسی ہر تقسیم کو مسترد کرتا ہے اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر سماج کی شیرازہ بندی کی دعوت دیتا ہے، جس کی روح سے عدل کے تقاضوں کے تحت وحدت انسانیت کی بنیاد پر جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر کے شہری ہیں، اس کے لیے تمام مذاہب کی تعلیمات کے خلاصے اور نچوڑ کی بنیاد پر جو سماجی سیاسی نظام شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر سے اخذ ہوتا ہے وہ سیکولرزم کا نظام۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم تمام مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی اور نمائندگی پر استوار سیاسی اور معاشی نظام کا نام، سیاسی و سماجی نظام کا نام، اور اس اعتبار سے دین اسلام سے بڑھ کر سیکولرزم کا داعی کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے عدل کے کنسپٹ کے تحت جدید دور کے اندر معاشی عدل کس بنیاد پر قائم ہو، اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو بنیادی نظریہ پیش کیا وہ سوشلزم کا نظریہ ہے کہ جس کو اڈاپٹ کر کے ہی آج کے دور میں خلق لکم ما فی الارض جمیعہ کے اصول کے تحت جو قدرت کے وسائل ہیں وہ تمام انسانوں کے درمیان عدل کی بنیاد پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو آج تک ہم یہ طے کر نہیں سکے کہ ہم کس بنیاد پر قوم ہیں، مذہب کی بنیاد پر ہیں یا شمال مغربی ہند کی اس وادی سندھ کی تہذیبی جغرافیہ کی بنیاد پر ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہم متحد ہو کر دنیا کے سامنے ابھر نہیں سکے۔ شاہ ولی اللہ کے عمرانی فلسفے میں اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہم قومی تشکیل کریں گے، کہ ہماری قومی تشکیل کے بنیادی ایلیمنٹس وہ زبان، ثقافت اور جغرافیہ ہے، وادی سندھ کی تہذیبی وحدت ہے جہاں پر دین اسلام کے ہزار سال کے عدل کی تعلیمات اس کے اثرات موجود ہیں۔ اس خطے اس کی بنیاد پر ان تعلیمات کی اساس کے اوپر ہم ایک قوم ہیں، ایک نیشن ہے، ایک فیڈریشن ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم متحد ہو کر دنیا کے اندر اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے داخلی تشکیل کے اعتبار سے پاکستان جو کثیر القومی خطہ ہے، شمال مغربی ہند کا خطہ جہاں پر پنجاب، سندھ، پختونخوا اور بلوچستان کی قومیں آباد ہیں، ان قوموں کو کس بنیاد پر، کس عمرانی معاہدے کے تحت جوڑا جائے کہ جہاں تمام قومیں اپنے تشخصات کو بھی محفوظ کر سکیں، اپنے وسائل پر تصرف بھی قائم کر سکیں، اپنے حق خود اختیاری کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور پھر ساورنٹی کو بھی تمام قومیں مل کر برابری کے طور پر ایکسرسائز کر سکیں۔ اس کے لیے شاہ ولی اللہ کے عمرانی فلسفے میں قومی جمہوریت کا نظریہ ہے کہ قومی جمہوریت کی بنیاد پر ہم فیڈریشن کی تشکیل دیں گے تو تمام قومیں برابری کی بنیاد پر فیڈریشن کے اندر ریپریزنٹیشن کریں گی، اور تمام قومیں استحصال سے بچیں گی، تمام قومیں حق خود اختیاری کی بنیاد پر اپنے تصرف وسائل کے اوپر پہلا تصرف قائم کریں گی، اور اس بنیاد پر قوموں کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہیں، جو آج تک جو شکوے ہیں، وہ سب چیزیں دور کی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے سماج کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عوام کا حق حاکمیت، سلطانیت جمہور جو 74 سالوں سے فوجی جرنیلوں کے بوٹوں تلے سسک رہا ہے، اس سلطانیت جمہور کو قائم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو کنسپٹ دیا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، کہ اسی اصول کو اختیار کر کے عوام کے حق حاکمیت کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ عوام جو خلق خدا ہے، اس خلق خدا کے اوپر کسی فرعون کو، کسی نمرود کو، کسی ابو جہل کو، کسی جرنیل کو حکمرانی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عوام کے اوپر حق حکمرانی صرف اور صرف عوام کا ہوگا، اور وہ حق حکمرانی جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سلطانیت جمہور کو قائم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو بنیادی کنسپٹ دیا وہ ڈیموکریسی کا کنسپٹ ہے۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کن نظر آئے اس کو مٹا دو۔ سلطانیت جمہور کا یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ایرا ہے کہ جس میں عوام اپنا حق حاکمیت قائم کریں، اس کے راستے میں یہ سسٹم رکاوٹ ہے۔ اس سسٹم کے خلاف مزاحمت یہی آج کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات کہ یہ عظیم الشان جو فلسفی ہے، فلسفہ اور فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیسے ہوگی، نافذ کیسے ہوگی؟
یہ سب سے بڑا چیلنج، یہ آئیڈیالوجی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھیں، تمام نام نہاد مذہبی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھیں، کسی جماعت کے پاس یہ آئیڈیالوجی اس کی پرکا تک بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ سب اقتدار پرست جماعتیں ہیں، سرمایہ پرست جماعتیں ہیں، نظام کی اعلی کار جماعتیں ہیں، سامراج کی اعلی کار جماعتیں ہیں۔ ان کے پاس عوام اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اس فیڈریشن، اس خطے کے عوام، ان کے مسائل کے حل کے لیے جدید ترین عمرانی اصول کے اوپر کوئی آئیڈیالوجی نہیں۔ یہ آئیڈیالوجی صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان کے پاس ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ میرے قابل احترام احباب، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو آج سے 300 سال پہلے نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، فک کلی نظام، اسی کو اختیار کرنا ہوگا کہ ہمیں اس فرسودہ جاگیرداری، گماشتہ سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر ایک عظیم الشان سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے پاکستان کے محنت کش عوام، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے کسان اور پاکستان کے طلباء، ان کو اس شاہ ولی اللہ کی فلسفی پر متحد ہونا ہوگا، منظم ہونا ہوگا۔ اور یہ جب متحد ہوں گے، منظم ہوں گے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی یہ طاقت منظم ہوئی تو اس کا منظرنامہ یہ ہوا کہ ہم سے واقف یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم سے واقف یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے صحراؤں کو، بیابانوں کو، ہم نے روندا ہے صحراؤں کو، بیابانوں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو جب نوجوانوں کی یہ طاقت، محنت کشوں کی یہ طاقت، مزدوروں، کسانوں اور طلباء کی یہ طاقت، یہ جب یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر، اس عظیم الشان آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جب متحد ہوگی، منظم ہوگی، تو پھر یہ امریکی سامراج، اس کے گماشتے، اس کے کل پرزے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ یہ تمام تر عناصر، تمام تر قوتیں یہ خس و خاشاک کی طرح اس طاقت کے سامنے بہ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر یقین ہو، ہمیں اپنے نظریے کے اوپر اٹوٹ یقین ہو، ہمیں اپنی قوت بازو کے اوپر بھروسہ ہو، ہمیں اپنی تنظیم کی طاقت پر یقین ہو، اور ہم ارد گرد کی قوموں کی طرف نہ دیکھیں کہ چین کے اندر ماؤ زے تونگ نے آ کر یہ انقلاب برپا کیا، ایران کے اندر امام خمینی نے آ کر یہ انقلاب برپا کیا، اور پھر کیوبا کے اندر فیڈل کاسٹرو نے انقلاب برپا کیا۔ ہم صرف ان کی ایگزامپل دیتے نہ پھریں، ہم صرف یہ ہے کہ چے گیورا کی شرٹس لگا کر نام نہاد انقلابیوں کی طرح بنتے نہ پھریں، بلکہ ہم اپنے عمل سے خود انقلاب برپا کریں۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم ہی چے گیورا ہیں، ہم ہی ماؤ زے تونگ ہیں، ہم ہی لینن ہیں، ہم ہی مارکس ہیں، اور ہم ہی آج کے دور کے انقلابی ہیں، ہم ہی شاہ ولی اللہ کے پیروکار ہیں، ہم ہی امام انقلاب بدلہ صدیق کے پیروکار ہیں۔ ہم کسی فرعون اور اس کے اہلکار، اس سسٹم کی قوتوں، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ہم اپنے نظریے پر یقین رکھیں گے، ہم اپنی قوت بازو پر بھروسہ رکھیں گے، ہم اپنی تنظیم کی طاقت پر یقین رکھیں گے، ہم اپنے عمل پر یقین رکھیں گے، ہم اپنے عوام پر اعتماد کریں گے، اور ہم اپنی جدوجہد سے پاکستان کی سرزمین پر اپنی زندگیوں کے اندر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہیں گے۔ یہ عزم، یقین، یہ اعتماد ہی میرے قابل احترام احباب انقلاب کی پہلی اینٹ۔ تاریخ میں جتنے بھی انقلابات آئے، انسانی سماجوں کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی، معاشرے کے اندر جتنے بھی عظیم الشان تغیرات آئے، اس کی بنیاد یہاں سے ہی پڑی ہے کہ اس معاشرے کے نوجوانوں نے، باصلاحیت نوجوانوں نے، کہ جب اس معاشرے اور سماج کے اندر شور و غل ہے، لوگ ایک اندھی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، بھیڑ چال ہے، اس کے اندر چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے معاشرے کی حالت کو بدلیں گے، ہم اپنے سماج کو سنواریں گے، ہم اپنی سوسائٹی کو تبدیل کریں گے۔ اور جب انہوں نے یہ عزم کیا تو ان کا عزم ہی جب عمل میں ڈھلا تو وہ عمل معاشروں کے اندر انقلاب کی بنیاد بنا۔ تو اگر دنیا کی دیگر اقوام، ہمارے ارد گرد کی اقوام، وہاں کے نوجوان انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو پاکستان کا نوجوان بانج کیوں ہے؟
کس نے اس کو بانج کیا ہے؟ یہ سسٹم اس کو بانج کرنا چاہتا ہے، لیکن یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم قسم اٹھاتے ہیں پاکستان کے نوجوان کو بانج نہیں ہونے دیں گے، اس کے ٹیلنٹ کو، اس کی صلاحیت کو، اس کے قوت عمل کو، اس کی یہ ہے کہ طاقت کو ہم پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، انسانیت کی قائدانہ قیادت کے لیے ہم بروے کار لائیں گے، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ ہوگی اس رکاوٹ کو ہم دور کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ پاکستان کا یہ پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم میں جو نوجوان جتنا زیادہ پارٹیسپیشن کرے گا اتنا ہی قائدانہ صفوں کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ یہاں پر کوئی موروثیت نہیں ہے، کوئی آمریت نہیں ہے، کوئی خاندانی سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی بنیاد پر جمہوری پارٹی ہے، اور اس جمہوری پارٹی میں ہر فرد کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ہر انقلاب کے گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے مسلسل بروے کار آئے۔ جب تک فرد انقلاب کے عظیم ترین مقاصد کے لیے بروے کار آتا رہے گا، فرد کی بھی ترقی ہوگی، جماعت بھی ارتقا کرے گی، لیکن جب فرد جماعت کے ارتقاء کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو جماعت تو آگے بڑھے گی لیکن فرد وہی پیچھے رہے گا، خواہ وہ کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو۔ یہ جماعت شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر قائم جماعت ہے۔ اس جماعت کے اندر ایک دستور ہے جو حکمران ہے، اس جماعت کے اندر ادارے ہیں جو بالادست ہیں، جہاں پر جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت جو مرکز سے لے کر یونٹ تک اس کی ہرارکی، اس کے بنیادی تنظیمی اصول ہیں جس کے تحت یہ جماعت قائم ہے، اور یہ جماعت انہی اصولوں پر آگے بڑھے گی۔ ہر فرد ان اصولوں کا پابند ہے۔ یہ جماعت کسی فرد واحد نے اپنے سینگ پر نہیں اٹھائی ہوئی ہے، یہ جماعت دستور کی حکمرانی کی بنیاد پر قائم ہے، یہ جماعت جمہوری اصولوں کی بنیاد پر قائم ہے، یہ جماعت شاہ ولی اللہ کے نظریات کی بنیاد پر قائم ہے، یہ جماعت اداروں کی بالادستی کی بنیاد پر قائم ہے، اور جب تک اس جماعت کے اندر یہ اصول قائم رہیں گے اس جماعت کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ سب نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، یونائٹڈ پاکستان کا پلیٹ فارم کا حصہ بنیں۔ یہ آپ کی اپنی جماعت ہے، یہاں آنے والے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو قوم کے حق میں بروے کار لایا جاتا ہے، یہاں آنے والے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نام نہاد سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرح سسٹم کے لیے اس کی بھٹی میں جھونکا نہیں جاتا، ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں تھمائی جاتی، ان کو ہیروئن کا کلچر کا عادی نہیں بنایا جاتا، ان کو نعروں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور ان کو یہ ہے کہ اپنے بینرز اٹھا کر چلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر نوجوانوں کی لیڈرشپ کی تیاری کی جا رہی ہے کہ آپ نے مستقبل کے پاکستان کے انقلاب کی قیادت کرنی ہے، اس کے لیڈرشپ کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ یہ جماعت لیڈرشپ کی تیاری کے مراحل سے گزر رہی ہے، آئیں لیڈرشپ کی تیاری کے اس مرحلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ ہماری جماعت کا یہ وعدہ ہے پاکستان کے نوجوانوں سے کہ یہاں آنے والے نوجوان، ان کی صلاحیتیں ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، ان صلاحیتوں کو قوم کے حق میں ہم نے پالش کرنا ہے، ان کو بروے کار لانا ہے، ان کو ترقی دینی ہے تاکہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر پاکستان کے عوام کی خوشحالی، اس وطن کی ترقی کے لیے بروے کار لا سکیں، اور اس ملک کے اوپر جو غاصب سرمایہ داری نظام ہے اس کو اکھاڑ سکیں۔ اس لیے یہ پلیٹ فارم آپ کو وہ شعور دے گا، وہ اعتماد دے گا جس کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اتر کر یہاں کے عوام کی قیادت کریں گے، اور جو صدیوں سے ہمارے عوام قیادت سے محروم ہیں، لیڈرشپ سے محروم ہیں، رہنمائی سے محروم ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مسائل کے حل کے حوالے سے ویژن سے محروم ہیں، آپ معاشرے میں اتریں، قوم کو قیادت دیں، لیڈرشپ دیں، ویژن دیں، مسائل کے حل کی اسٹریٹجی دیں، اور اس کی بنیاد پر عوام دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان دوستی کے جذبوں سے سرشار ہو کر آپ انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے کا عہد کر کے میدان میں اتریں، اور انسانیت کی خدمت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، انسانیت کی ترقی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس سرمایہ داری نظام، اس کے خلاف آپ انقلاب کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ تو انقلاب کے بغیر، ریولوشن کے بغیر آج کی جدید سویلائزیشن میں پاکستان ترقی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، باوقار مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ وطن، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب دنیا میں پاکستان کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم کس سے شکوہ کریں؟ جو مسلط طبقات ہیں تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے کانوں میں سیسا پلایا گیا ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے عوام سے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے،
ان کے تمام تر عیاشی کے سامان ان کو مل رہے ہیں، تمام تر وسائل پر ان کا قبضہ ہے، اور پاکستان کو لوٹ کر جب یہاں سے وہ اسپیئر ہوتے ہیں تو امریکہ اور یورپ میں جا کر آباد ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے رہنا ہے، محنت کش اور کسانوں نے رہنا ہے۔ یہ وطن ہمارا وطن ہے، یہ جرنلوں کا وطن نہیں ہے، یہ کرپٹ سیاستدانوں کا وطن نہیں ہے، یہ کرپٹ ججوں کا وطن نہیں ہے، جو پاکستان کے عوام کو مسلسل یہ اقتدار کی بالادستی کے تحت چونا لگاتے ہیں، اور پھر جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں امریکہ اور یورپ میں جا کر آباد ہوتے ہیں۔ ان کے تمام تر ساسے امریکہ اور یورپ میں ہیں، ان کا کیوں کر تعلق ہے پاکستان سے؟ پاکستان کی دھرتی ہماری اور آپ کی دھرتی ہے، قائد اعظم کی دھرتی ہے۔ اس قائد اعظم کے پاکستان پر جن طبقوں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ہم نے چھڑانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر قائم تاریخ انسانی کی اس سب سے زیادہ جدید ترین سیکولر سوشلسٹ پارٹی یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں، اور آج کے دن کی مناسبت سے، یوم آزادی کی مناسبت سے، کہ یہ آزادی ابھی ادھوری ہے۔ جب تک ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہوں گے، جب تک ہم سیاسی طور پر آزاد نہیں ہوں گے، عوام کا حقیقیت قائم نہیں ہوگا، جب تک قومی طور پر ہم اپنی درست خطوط پر قومی تشکیل نہیں کریں گے، جب تک فیڈریشن کی سطح پر ہماری فیڈریشن عدل کے اصولوں پر قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ آزادی ڈونگ ہے، یہ آزادی ادھوری ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہ عہد کریں، یہ فیصلہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے متحد ہو کر آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سرزمین پر وہ عظیم الشان سوشلسٹ انقلاب برپا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں یہ قوم آزاد ہو، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک اور سوشلسٹ ملک بنائیں، اور پاکستان بھی دنیا کی ترقی یافتہ اور باوقار اقوام کی صفوں کے اندر شمار ہو، پاکستان بھی دنیا کی اقوام کی قیادت کے صفوں میں شامل ہو، اور اپنے جغرافیائی اسٹریٹجک حیثیت کی وجہ سے پاکستان جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مغربی ایشیا کی قیادت کرتے ہوئے اقوام عالم کے اندر انتہائی پرامیننٹ کردار ادا کرے۔ لیکن پاکستان کے اس عظیم مقام کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے میرے قابل احترام احباب، آج کے دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو راستہ دیتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی تاریخ پاکستان دینا ہے، غربت اور جہالت میں ڈوبا ہوا پاکستان دینا ہے، اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا پاکستان دینا ہے، بیماریوں کے اندر ڈوبا ہوا پاکستان دینا ہے، گندے جوڑوں میں پینے والے پانی کی کیفیت والے پاکستان دینا ہے، یا پھر آپ نے دنیا کو جدید ترقی یافتہ پاکستان دینا ہے کہ جس کے اندر معاشی خوشحالی ہو، عدل ہو، امن ہو، روٹی، کپڑا، تعلیم اور صحت ہر گھر کی دہلیز تک پہنچے، جہاں پر انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، جہاں پر انسانوں کی گردنوں پر کوئی فرعون مسلط نہ ہو، تمام انسان معاشی آزادی کی بنیاد پر آزاد رائے کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں، ان کے حکمرانوں کے اوپر شب خون مارنے کی کسی کو اجازت نہ ہو۔ اس روشن سماج، اس ترقی یافتہ سماج کے قیام کے لیے کوئی باہر سے آ کر فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے اگر ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اگر یہاں سے اٹھیں گے تو ہم آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے اندر ہر لمحہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروکار لائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع، یہاں ہمارا بیٹھنا، یہ ہماری کامیابی، اور یہ ہے کہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اور اس کے نتائج آنے والے وقتوں میں جو آج بے شعور ہماری قوم، بے شعور عوام جو شور و غل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اس کے نتائج آج آنے والے دور میں ہماری تحریک کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آخر میں آپ سب نوجوانوں کو دعوت دوں گا کہ آئیں، آج کے دن کی مناسبت سے یہ تجدید کریں کہ ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے سب کو آزما لیا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی، مذہبی بےروپیوں کو بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے سسٹم کی تمام تر طاقتوں کو بھی۔ ہم اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں گے، ہم اپنی آئیڈیالوجی پر بھروسہ کریں گے، اور ہم انقلاب کے لیے قدم بقدم آگے بڑھیں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر انقلاب برپا کر کے پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صفوں میں شامل کریں گے، اور اس جدوجہد سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہمارا یہ عزم ہی میرے احباب انقلاب کی روشن صبح میں ڈھر سکتا ہے، ورنہ پھر ہر
ہر یوم آزادی پر ہم یہی شعر پڑھتے رہیں گے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، کب تک ہم داغ داغ اجالے کا رونا روتے رہیں گے؟ ہم نے اس داغدار اجالے کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے، ہم نے روشن صبح کو طلوع کرنا ہے، اور اس کے لیے یقینی بنانا ہے کہ ہم پاکستان پر جلد از جلد شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہیں۔ شکریہ۔